अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कामरान और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो है द रोल ऑफ अर्ली रिवोल्यूशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये डिफरेंट रिवोल्यूशन है जो सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में उसका एक अहम किरदार रहा है। जैसे हम समझते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसके साथ जुड़ा पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इसके साथ जो है और भी चेंजेस जैसे हम समझते हैं इनलाइटनमेंट। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देखें, तमाम जो फिक्री शोबे हैं, मेरा मतलब है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो उन्हीं के सोशल सेटिंग से शेप्ड होते हैं। तो सोशियोलॉजी भी उन्हीं सोशल सेटिंग से ओरिजिनेटेड है, यानी माहूस है। और ये सोशल सेटिंग उनका एक अहम सब्जेक्ट मैटर भी है। मीन सोशियोलॉजी का एक अहम सब्जेक्ट मैटर है ये सोशल सेटिंग्स जो है, ये कंडीशंस जो है। मैं यहाँ 19th और 20th सदी के कुछ ऐसे सोशल कंडीशंस की बात करूंगा जिनका सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक अहम किरदार है। इसमें से सबसे पहला जो है वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है। सियासी इनकलाबात जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है उनका एक तवील सिलसिला जिसका आगाज़ 1798 में फ्रांस के रिवोल्यूशन से हुआ और 19 सदी के दौरान भी जारी रहा। इस रिवोल्यूशन का मुआशरे पर गहरे असरात थे, जिनमें से बहुत पॉजिटिव भी थे। ठीक है, बहरहाल जो अर्ली थ्योरिस्ट को अट्रैक्ट किया जिस पर उन्होंने कलम उठाए, वो मुस्बत नताइज नहीं थे, पॉजिटिव रिजल्ट्स और कंसिक्वेंसेस नहीं थे, बल्कि वो मनफी नताइज थे। उनके जो मनफी इफेक्ट्स हैं उन रिवोल्यूशंस के, तो उन पर जो है वो अर्ली थियरिस्ट ने कलम उठाए। और राइटर्स जो थे वो खास तौर फ्रांस के बिगड़े नज़्म ज़ब्त से हासे परेशान थे। वो मुआशरे के ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए उठ खड़े हुए। अच्छा, ये वो वक्त था जब लोगों ने फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को ख़त्म कर डाला और यही से ही सोशल डिसऑर्डरनेस, सोशल इंस्टेबिलिटीज जो है वो एराइज हो। ठीक है, और हुकूमत पर कंट्रोल हासिल कर लिया लोगों ने। ठीक है, देखें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में स्टेट सिस्टम था। अब स्टेट सिस्टम क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। जो फ्रांस के लोग थे वो सोशल ग्रुप्स में तकसीम थे जिनको हम स्टेट कहते हैं। पहले स्टेट में हमारे मजहबी लीडर, यानी जो चर्च लीडर वगैरह मजहबी लोग, वो आते हैं। ठीक है, जैसे हम समझते हैं क्लर्जी। और दूसरे में हमारे पास आते हैं नोबेलिटी, नोबल लोग जो होते हैं। और इसके बाद जो तीसरा है वो कॉमनर का है। ठीक है, ये वो लोग थे, आम लोग, जो ज़्यादातर टैक्स पे करते थे और उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन हुआ करता था। ठीक है, ये जो मजदूर लोग होते हैं, ये जो गरीब लोग होते हैं, ये सारे, ये जो है ये कॉमनर है और ये तीसरे ग्रुप में आते थे, थर्ड स्टेट में। बात समझ में आ रही है ना? तो जो नोबिलिटी थी, जो सेकंड स्टेट वाले थे, वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे और उनकी लाइफ जो थी वो बहुत लग्जरियस थी। तो ये जो इनइक्वालिटीज थी, जिसमें से सारा बर्डन जो है वो थर्ड स्टेट पे था, थर्ड जो सोशल ग्रुप है उन पे था। तो ऐसे निज़ाम ने इनइक्वालिटी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया था और उनको ख़त्म करने के लिए जो है वो लोग खड़े हुए और लोगों ने आवाज़ उठाई। और वो आपने सुना होगा ना कि एक मलिका ने कहा कि आटा नहीं है तो वो ब्रेड खाए। ठीक है, तो ऐसे अल्फाज ने भी आवाम में जो है वो एक गुस्सा पैदा किया। तो हुकूमती निज़ाम की तब्दीलियों से जो बुरे हालात पैदा हुए, आई मीन जो लोग खड़े हुए और उन्होंने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और रिवोल्यूशन में अपना रोल अदा किया, तो उनको सोचकर कुछ लिटरेरी थियरिस्ट का ख्याल था कि पुराना निज़ाम ठीक था और वो दोबारा आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ का ख्याल था कि सोशल चेंज ने ऐसी वापसी को नामुमकिन बना दिया है, तो इसलिए वो सोशल ऑर्डर के बुनियाद तलाश कर रहे थे उसी सिस्टम में से ही। ठीक है, उसी ही सिस्टम में वो
سوشل آرڈر کو تلاش کر رہے تھے، نہ کہ پھر دوبارہ پیچھے چلے جائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو وہ اسی میں ہی سوشل آرڈر تلاش کر رہے تھے جن کو 18ویں اور 19ویں صدی کے انقلابات نے الٹ دیا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو سوشل آرڈر کلاسیکل تھیورسٹ کے لیے ایک بنیادی مسئلہ تھا. مثلا درخائم اور کامٹ، انہوں نے ہمیشہ سوشل آرڈر کے اوپر بات کی ہے، اسپیسیفکلی اگسٹ کامٹ نے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جتنے بھی ریولیوشنز کی وجہ سے جو پرابلمس پیدا ہوئے ان کے اوپر اگسٹ کامٹ نے کام کیا اور ان پر لکھا. اب آتے ہیں انڈسٹریل ریولیوشن کی طرف. تو صنعتی انقلاب جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، جس نے بہت سے مغربی ممالک کو 19ویں اور 20ویں صدی کے دوران اپنی لپیٹ میں لے لیا. صنعتی انقلاب کوئی ایک ایونٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے جڑے بہت سی تبدیلیاں تھیں جنہوں نے مغربی دنیا کو ایگریکلچرل سے انڈسٹریل سسٹم کو ٹرانسفارم کیا. مطلب ایگریکلچرل سسٹم ختم ہوا، مطلب وہ اس کا زور تھوڑا ٹوٹ گیا، اور جو انڈسٹریل سسٹم ہے وہ انکریج ہوا. بہت سے لوگوں نے ایگریکلچرل کام چھوڑ کر اور کھیتوں کو چھوڑ کر انڈسٹریل آکوپیشن اختیار کیے، جن پر بڑے بڑے لوگوں کا غلبہ تھا، جسے کارل مارکس نے بورژوا کا نام دیا ہے. اب فیکٹریز جو تھی، فیکٹریز میں خود بہت سی ٹیکنالوجیکل چینجز آئیں، ٹھیک ہے، اور کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ابھر آیا. جیسے پرائیویٹ لوگ پراپرٹی کو آن کرتے اور کنٹرول کرتے، ان کے کارخانے چلتے اور مزدور ان میں سے کام کیا کرتے. بڑے بڑے اکنامک بیوروکریسی وجود میں آئی جو کہ پروفٹ کے حصول اور ایسے اکنامکس گولز کو حاصل کرنے کے لیے ان میں اپنے قوانین جو ہے وہ نافذ کر دیے. ٹھیک ہے، جیسے بیوروکریسی کے اپنے جو قوانین ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ہائرارکی ہوتی ہے، فارمل سسٹم ہوتا ہے، فارمل رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے نظام میں لوگوں کے جو ریلیشنز ہیں، انفارمل ریلیشنز، ان کو ڈسکریج کیا گیا. اور اس معاشی نظام میں مارکیٹ پلیس جو تھا وہ ایک آئیڈیل ہوتا، جہاں پہ پروڈکٹس ایکسچینج ہوتی تھی، جہاں پر بڑے بڑے قیمت لگتے تھے جو کیپٹلسٹ کو فائدہ دیتے تھے. اس نظام میں چند ایلیٹس کو بہت منافع حاصل ہوتا تھا، جبکہ ہزاروں مزدور تھوڑی سی مزدوری پر گھنٹوں کام کیا کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ لیبر موومنٹ نے جنم لیا، جو ریڈیکل موومنٹس وغیرہ ہیں انہوں نے جنم لیا، جس کا مقصد کیپٹلسٹ نظام کو ختم کرنا تھا. کارل مارکس نے ان کے اوپر کافی لکھا اور ان میں خود بھی حصہ لیا ہے. یہی ہمارے پاس جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں جو ہے وہ بورژوا جو چند لوگ ہوتے تھے، میجورٹی پر جو ہے ان کا ایک ہولڈ تھا، اور وہ جو میجورٹی لوگ ہوتے تھے وہ تھوڑے سے ویجز کے لیے ان کی غلامی کرتے اور کام کرتے، اور مزدوروں کو ڈی ہیومنائز اور ایلینیٹ کیا گیا تھا، جیسے ایلینیشن کی تھیوری ہے کارل مارکس کی. تو ان کو ان سے ایک مشین کی طرح کام لیا جاتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے پرابلمس جو ہیں ان کے لیے جو اٹھ کھڑے ہوئے، ان میں سے جو سب سے اہم نام ہے وہ کارل مارکس کا ہے. پھر ایک اور سجیشن جس کو ہم بولتے ہیں سوشلزم. اس کے بعد سوشلزم ابھر آیا، جس کا مقصد پرائیویٹ آنرشپ ختم کرنا تھا. ایک دو لوگوں کے پاس انڈسٹریز کا اختیار نہ ہو اور یہ سب کے لیے کامن ہو. یہ ہے سوشلزم کا جو مین کرکس. کارل مارکس اس سسٹم کے حامی تھے. کارل مارکس ساری زندگی کیپٹلزم کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا، لیکن سوشلزم کے اوپر کبھی تھیوری ڈیولپ نہیں کی. اس کے برعکس میکس ویبر اینڈ درخائم سوشلزم کے خلاف تھے. وہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر ہی جو ہے وہ ریفارمز آئیں. تو یہ جتنے بھی ریولوشنز آئیں
جس میں انڈسٹریل ریولوشن ہے جس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اس کے ساتھ جو فرینچ ریولوشن میں وہ پولیٹیکل ریولوشن ہے. تو ان تمام چینجز نے انسانی زندگی پر کئی اثرات جو ہے وہ مرتب کیے. جہاں جہاں عورتوں کے حقوق کی پامالی کی گئی، فیمنسٹ موومنٹ نے جنم لیا. اس کے ساتھ جو انڈسٹریل ریولوشنز ہیں، اس نے اربنائزیشن کو بھی جنم دیا، مطلب کہ لوگ جو ہے وہ گاؤں سے شہر چلے گئے، اور مذہب پہ بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہوئے. سائنس کی دنیا میں بھی ترقی ہوئی. انلائٹنمنٹ کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. یہ وہی زمانہ تھا کہ انٹلیکچوئلز نے امپیریکل انویسٹیگیشنز اور ریزن پہ زور دیا کہ اس کی بنیاد پر کسی فینامنا کو اسٹڈی کیا جائے. انہوں نے بلائنڈ بلیفز کی نفی کی، مطلب کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو ریلیجن ہے یا ریلیجیس بلیفز ہیں ان کو یہ بلائنڈ لگتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کی جگہ سائنس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے، اور ٹریڈیشنل اتھارٹی کے خلاف ہو گئے. وہ ٹریڈیشنل سسٹم کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور کچھ فلسفی ایسے بھی تھے جو کنزرویٹو تھے. مطلب کنزرویٹو وہ لوگ جو چینج کو یا جدت کو پسند نہیں کرتے تھے. تو وہ انہوں نے انلائٹنمنٹ کو خوب جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا، اور وہ واقعی میں جدت کے خلاف تھے. تو یہی ہمارا آج کا لیکچر تھا، اور اس بات سے آپ کو یہ لگا ہوگا کہ کیسے سوشولوجی جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ان تمام سوشل کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، اور ان کے اوپر جو ہے مختلف سوشل تھیورسٹ، سوشولوجیکل تھیورسٹ کے جو نظریے ہیں وہ ابھر کر سامنے آئے، اور وہ تمام جو ہے وہ اب ہم جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ سوشولوجی میں پڑھتے ہیں، اور انہی پرابلمس کو اور ان سے ریلیٹڈ اور بھی پرابلمس جو ابھر آتے ہیں اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. سو تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.